سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا سجدے بھی کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ، حالانکہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت کرامن کاتبین ایک لمحے کے لیے بھی وہ گناہ و نافرمانی، گناہوں سے پاک ہے، نافرمانیوں سے پاک ہے، اس کے باوجود بھی یخافون ربهم من فوقهم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر، یعنی ہمارے رب کا ہم پہ تسلط اور غلبہ اور کنٹرول ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں وہی کچھ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اہل علم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف اہل علم نہیں، فرشتے ہی نہیں، سارے نبیوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 1:40، آیت 39 پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ نبیوں کی شان دیکھو، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں۔ فرمایا یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے، الا اللہ، مگر ڈرتے ہیں تو کس سے؟ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ ہری پور والوں، اللہ کا خوف یہ اتنی اہم چیز ہے۔ نبیوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، ولیوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، انبیاء کے دلوں میں اللہ کا خوف، علماء کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں اور سر بسجود ہوتے ہیں۔ اللہ، صرف یہی نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 24واں پارہ، سورت کا نام سورت زمر ہے، سورت زمر، آیت نمبر اس کی ہے 16 نمبر آیت، سورہ زمر آیت نمبر 16۔ فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ۔ اللہ فرماتے ہیں مجرموں کے لیے جہنم میں ان کے اوپر اوڑھنا بھی، یعنی سائبان بھی آگ کا، اور ان کے لیے بچھونا بھی آگ کا، اوپر بھی آگ، نیچے بچھونا بھی آگ ہے۔ یہ تذکرے اللہ ہمارے سامنے کیوں کرتا ہے؟ فرمایا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، ان عذابوں کے تذکرے کر کے ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ میرے بندے مجھ سے ڈر جائیں اور میری نافرمانی اور بغاوت سے ڈر جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور مومنوں کی تو شان بھی ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 9واں پارہ، سورت کا نام سورت انفال ہے اور اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا انما المؤمنون الذین، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں۔ تو مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ ڈرا ہی رہے ہیں۔ نہیں میرا دوست، یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو تمام ڈروں سے بچا کر آپ کو رب کے در پہ لے آتا ہے۔ یہی ہے وہ ڈر جو مطلوب ہے۔ یہ جو ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ہزاروں ڈر دل میں لیے ہوئے ہیں ہم، یہ اس ایک ڈر کو نکالنے کی وجہ سے،
جس دن یہ ڈر پیدا ہو گیا باقی سارے ڈر ختم ہو جائیں گے. اور یہی نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت زمر ہے، 24واں پارہ ہے اور آیت نمبر بھی 23 ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب یہ وہ شان والی کتاب ہے جب پڑھی جاتی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ نے بہترین بات نازل کی ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب متشابہن، وہ شان والی کتاب ہے، متشابہن جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، مثانی جن کے مضامین مکرر ہیں. اور کیا کمال ہے اس میں؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو وہ لوگ جن کے دلوں میں رب کا ڈر ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر اقشعرار کہتے ہیں بالوں کا کھڑا ہو جانا جلد کے اوپر چمڑے پر. ہماری ہندکوں کی بولی میں کہتے ہیں سکنڈے کھل گئے. یہ آتا نہیں، کچھ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا. ڈر کی وجہ سے، قرآن کی تاثیر کی وجہ سے، رب کا خوف دل میں رکھنے والے قرآن سنتے ہیں ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پنجابی میں بھی یہ کہتے ہیں لوں کھڑے ہو گئے. عربی میں اقشعرار، پشتو میں کہتے ہیں غنے را باندھے زگ زگ شو. ٹھیک ہے نا. تو آئیے جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے رب کا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے دل اور ان کی وجود اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں. آپ کہیں گے میں نے قرآن سنا، اللہ کی عظمت سنی، دل میں ڈر آیا اللہ کا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے میرے وجود پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو کیا اس کا بدلہ کیا ہے؟ آئیے حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے سامنے ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ، جب کسی بندے کے وجود پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ کے ڈر سے تو تحاطت عنہ خطایاہ، اس سے اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں کما یتحات الشج من الشجرۃ ورقها، جس طرح خزاں میں درخت سے پتے جڑتے ہیں. طبرانی کی حدیث. اللہ کے خوف سے اگر آپ کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ سے گناہ یوں جڑتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درخت سے کیا ہو جڑتے ہیں؟ پتے جڑتے ہیں. یہ ہے خوف الہی پہ ملنے والا انعام اور اکرام. اب خوف الہی کی فضیلت بھی تو سن لیجئے قرآن سے. میں تو آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں، ذرا اور سنیے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت رحمان ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت رحمان ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. پیسے تو نہیں لگ دے، آگ سٹو سبحان اللہ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور خاص اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے خاف مقام ربِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. جنتان، اس کے لیے دو باغ ہیں. کتنے باغ ہیں؟ دو باغ ہیں. اب دو کا مطلب آپ کہیں گے عام جنتی کو اتنے باغ ملتے ہیں. دو باغ یہ تسنیت عدد کے لیے نہیں، تسنیت کثرت کے لیے ہے، یعنی نہ ختم ہونے والے دو باغوں کے سلسلے ہوں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا دو باغ ہیں. سورہ رحمان آیت نمبر 46. یہ آیت پڑھنے کے بعد قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
اللہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، آپ کہیں رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ رب کے سامنے کہاں کھڑا ہونا؟ اب اس کے مصداقات کئی ہیں، ذرا دیکھیے۔ ایک مصداق دنیا میں کدھر یا اب آپ رب کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ کے دل میں مالک کائنات کا کیا ہونا چاہیے؟ ڈر۔ تو جو رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، نماز سے پہلے اس پر ایک ایسی حالت طاری ہو جا رہی ہے کہ میں اللہ کی عدالت میں رب کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، ایک خوف آ گیا اس پہ۔ اس کے لیے دو بار۔ دوسرا معنی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو رب کے سامنے قیامت والے دن حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ ڈر ہے اس کے دل میں، مر گیا اور کل اللہ کی بارگاہ میں تمام انسانیت کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا حساب دینے کے لیے؟ جب اللہ ایک ایک چیز کا پوچھے گا کیا کرتا رہا، کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں؟ اس سے ڈر گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ دو بار ہیں۔ اور یہ دوسرا مقام اللہ کا خوف اور اللہ کے حضور ڈرنے کا نتیجہ اور اس کی فضیلت، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت بینہ ہے، 30واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا غور کیجئے۔ اللہ صحابہ کی شان بیان کر کے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے وہ راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربا، اور یہی رب کی رضا والا انعام ہر اس شخص کے لیے ہے، لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ تو رب کا خوف جس کے دل میں آ گیا اس کو ایک انعام تو یہ ملتا ہے، جنت ڈبل ملتی ہے، دوسرا انعام رب کی رضا ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ سورت بینہ آیت نمبر 8، یہی میرے سامنے 29واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت ملک ہے، اور آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 12، ذرا ان لفظوں پہ غور کیجیے۔ سورت ملک 29ویں پارے کا یہ تقریباً آخری صفحہ ہے، پہلا صفحہ ہے، پہلے صفحے کی آخری سطر۔ فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، رب کو دیکھا نہیں، بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا خوف الہی کا انعام، فضیلت۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ کا خوف اور ڈر دل میں رکھنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ رب کی رضا ملتی ہے، جنت ملتی ہے، رب کی طرف سے اجر عظیم اور مغفرت ملتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ذرا اور دوسرا مقام سن لیجئے۔ یہ میرے سامنے 30واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت نازعات ہے، سورت کا نام سورت نازعات ہے، اس کی آیت نمبر ہے 45-40، آیت نمبر 40۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ خواہش سے روک دیا۔ میرا دوست خواہش تو ہے، مرد میں بھی عورت میں بھی،
دل ہے یہ تو خواہشات سے بھرا ہے، لیکن رب کا خوف ہوگا تو نفس کو آپ کس چیز سے روک سکیں گے؟ خواہشات سے روک سکیں گے۔ اور اللہ کا خوف یہ وہ خوبصورت بیریل ہے، رکاوٹ ہے، دیوار ہے جو آپ کو رب کی ناراضگی اور حرام کردہ چیزوں سے روکتی ہے۔ یہ نکل جائے رب کا خوف، پھر آپ جو مرضی یہ کرتے جائیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وہ اہم رکاوٹ ہے۔ اب ذرا میں قرآن تو میں نے سنایا، اب حدیثیں سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شاب، اللہ کے پاک پیغمبر ایک جوان کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جوان صحابی بیمار ہے، کیا ہے؟ ظاہر بات ہے جب پیغمبر اس کے پاس گئے ہیں، جوان بھی ہے، بیمار ہے، اور حالت کیا ہے؟ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، وہ موت و حیات کی کشمکش میں، آخری لمحات ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیف تجدک، او میرا نوجوان صحابی، کیف تجدک، تو اپنے آپ کو اس مقام پہ کیسے پاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا قال واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مقام پر بھی کہ موت کی حالت میں ہوں، انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، میں رب سے رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مرنے والے جوان سن لیجئے، لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت الا آتاه اللہ ما یرجوہ وآمنہ مما یخاف، جس بندے کے اوپر موت کے وقت یہ حالت آ جائے کہ وہ رب کی رحمت کی امید کرتا ہو اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا ہو، تو اللہ رب العالمین اسے یہ دو چیزیں ضرور عطا کرتے ہیں، اپنی رحمت عطا کرتے ہیں جس کا وہ امیدوار ہے، اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں جن کی سزا سے وہ ڈرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں موت کی حالت میں یہ کیفیت دے کہ رب کی رحمت کی امید اور گناہوں کا کیا ہو؟ ڈر ہو۔ تو جس سے ڈرو گے وہ اس سے بچا لے گا، جس کی امید رکھو گے وہ عطا کر دے گا۔ نسائی اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث سن لیجئے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات نقل کر رہے ہیں؟ اللہ سے، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَا أَجْتَمِعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْن، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین، میں اپنے بندے پر دو خوفیں کبھی جمع نہیں کرتا، وَأَمْنَيْن، اور دو امن اپنے بندے پہ کبھی نہیں جمع کرتا۔ میں اپنے بندے پر، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، دو خوف اور دو امنیں جمع نہیں کرتا۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا اذا خافنی فی الدنیا، جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو آخرت میں اس پہ خوف نہیں آنے دوں گا، امنتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن امن دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو قیامت والے دن بے خوف نہیں رہے گا، خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ دو بے خوفیاں اور دو خوف ایک بندے پہ جمع، جو دنیا میں خوف سے رہا آخرت میں بے خوف کر دوں گا، اور جو دنیا میں بے خوف رہا مجھ سے آخرت میں اس کے اوپر کیا ڈال دوں گا؟ خوف ڈال دوں گا۔ یہ روایت حدیث میں نے پڑھی، ابن حبان اور امام بہقی نے نقل کی ہے۔ اب ذرا ایک اور حدیث سن لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ، یاد رہے گی، ثلاثۃ، تین آدمی ایسے ہیں لا تری اعینہم النار، کہ ان کی آنکھیں کبھی آگ نہیں دیکھیں گی دوزخ کا۔ تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں دوزخ کا آگ نہیں دیکھیں گی۔ پہلی آنکھ عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی جو اللہ کے راستے میں جس آنکھ نے رات کو جاگ کر پہرا دیا ہو۔ اللہ اکبر، بارڈر پہ کھڑے ہو کر کیا دیا ہو؟
مجاہد نے میدان کارزار میں رات کو اپنے دوستوں ساتھیوں پہ پہرا دیا ہو، جو آنکھ رات کو پہرے میں جاگتی رہی وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ بھی جہنم کا آگ نہیں دیکھے گی جو آنکھ اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہو، جو روئی ہو آنکھ اللہ کے خوف سے، اللہ اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں دکھائے گا۔ اور تیسری وہ آنکھ وَعَيْنٌ غَزَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، تیسری وہ آنکھ بھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی جو جھک گئی ہو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنے سے۔ جن جن چیزوں کو رب نے دیکھنا حرام کیا ہو ان سے وہ آنکھ کیا ہو گئی ہو، جھک گئی ہو اللہ کے خوف سے، تو اس آنکھ کو بھی اللہ جہنم کی آگ نہیں دکھائے گا۔ طبرانی اور ترغیب الترہیب کی حدیث۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کتنے قسم کے؟ ایک وہ عادل بادشاہ حکمران جو عدل اور انصاف کو تھامے رہے، طاقت کے باوجود بھی انصاف کرتا ہے اللہ، اور وہ آدمی وہ مضر چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے، حکم ہے اس سے بچو اور اسے مارو، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ آ جائے چھری لے کر آپ کے اوپر دہشت طاری ہو جائے، بھائی کوئی مجھے مار دے گا، بھائی اسباب کے دائرے میں یہ خوف ہو سکتا ہے، یہ خوف نبی میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ خوف کسی ولی کو بھی ہو سکتا ہے، یہ خوف کسی عالم کو بھی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ جب لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ سانپ بن گیا، جب ایک اژدہا نما سانپ بنا تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ کے بھاگنا شروع کر دیا، تو اللہ نے فرمایا لا تخاف موسیٰ ڈریے۔ تو یہ تبھی خوف پیغمبر کو بھی آ سکتا ہے۔ ایک خوف ہے کہ اسباب کے بغیر اسباب کے ظاہریہ کے آپ خوف رکھتے ہیں تو وہ کس کا رکھتے ہیں؟ اللہ کا رکھتے ہیں، کہ اللہ ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے ہر آن ہر گھڑی، اور وہ میری گرفت کر سکتا ہے، مجھے پکڑ سکتا ہے، مجھے مار سکتا ہے، مجھے سزا دے سکتا ہے۔ مجھے خوف ہے اس کے عذاب اور اس کی گرفت کا۔ اس قسم کا خوف اگر کسی اور کا رکھا، مثلا بیٹھے آپ ادھر مسجد میں ہیں اور کوئی آدمی دور کسی دنیا میں بیٹھا ہے اور آپ دل میں اس کا خوف لیے مجھے نقصان دے دے گا، مجھے رات کو چارپائی الٹ دے گا، جیسے لوگ مردوں سے ڈرتے ہیں، قبروں والوں سے ڈرتے ہیں، یا غائبانہ مخلوقات سے ڈرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ آئیے میں اس کے پہلے نمبر والے شرک کے اوپر بات کرتا ہوں کہ خوف الہی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات انشاءاللہ میں قرآن کھولوں گا تو آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ صرف قرآن سے اپنی تمہید شروع کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں القلب فی سیرہ الی اللہ، دل جب اللہ کی طرف چلتا ہے، سفر کرتا ہے، دل اللہ کی طرف چلنے میں، سفر کرنے میں بمنزلت الطائر، پرندے کی طرح ہے۔ دل جب اللہ کی طرف سفر کرتا ہے تو یہ بمنزلہ پرندے کے ہے، اور پرندے میں 3 باتیں، یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، ایک سر ہوتا ہے اور 2 اس کے پر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا دل اللہ کی طرف چلنے میں پرندے کی طرح ہے، تو فل محبت رأسہ، اللہ کی محبت تو یہ اس کا سر ہے، والخوف والرجاء جناحہ، اور خوف اللہ کا اور اللہ کی بارگاہ سے امید رکھنا یہ بمنزلے پروں کے ہے۔ اللہ کتنی عجیب بات ہے، دل جب اللہ کی طرف اڑتا ہے تو یہ بمنزلے پرندے کے ہے کہ اللہ کی محبت یہ بمنزلہ سر کے ہے، اور خوف اور امید یہ بمنزلہ اس کے دونوں پروں کے ہے۔ اور فرماتے ہیں عجیب بات، سر اگر ہوگا تو وجود بچے گا، اگر سر نہیں تو کچھ بھی نہیں، پرندہ مر جائے گا۔ ایسے ہی اگر اللہ کی محبت نہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رائے گاں اور بے فائدہ ہیں۔
اچھا، اور دونوں پر محبت اور یہ خوف اور امید، یہ دونوں پر ہیں، اور انہی پروں سے آپ اڑتا ہے آپ کا دل، اللہ کی طرف چلتا ہے محبت کے سر کے ساتھ، اور خوف اور امید کے پروں کے ساتھ آپ کا دل مالک کائنات کی طرف پرواز کرتا ہے۔ ہری پور والوں، سر نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اگر پروں میں یہ دو جو پر ہیں امید اور خوف، کیا چیز؟ امید اور خوف، یہ دونوں آپ کے دل کو اڑائیں گے اللہ کی طرف۔ خوف کیا ہونا چاہیے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ مالک کائنات مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا عمل نہ کر بیٹھوں کہ اللہ مجھے گرفتار کر لے سزا میں، کہیں اللہ کے غضب کا مستحق نہ بن جاؤں، کہیں اللہ کی طرف اڑنے کے بجائے میرا دل کسی غیر کی طرف نہ چلا جائے۔ یہ سارے خوف یہ آپ کے دل کو آگے لے جاتے ہیں، اور آپ کو امید بھی ہے کہ میں اگرچہ خطاؤں کا پتلا ہوں، میں اگرچہ کمزوریوں کا مجموعہ ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک سے امید ہے، وہ رحم کرے گا، وہ کرم کرے گا، میں اس کی رحمت کی امید رکھتا ہوں، امیدوار ہوں۔ تو امید اور خوف یہ دونوں پر ہیں، انہی سے آپ اڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، سر نہ ہو یعنی محبت الہی نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور پر ہونے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، امید نہیں، تو جب پر نہ ہو تو پرندہ شکاری کے ہاتھ میں جلدی آ جاتا ہے۔ تو جب خوف اور امید نہ ہو مالک سے تو شیطان جب چاہے گا جہاں چاہے گا آپ کو کیا کر لے گا؟ آسانی سے گرفتار کر لے گا۔ تو آئیے میرے دوستو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت جو قلبی عبادتوں میں سے اہم ترین عبادت ہے، یہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں ایک جملہ کہتے ہیں، ہری پور والوں یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والوں، خدا را دل کی تختی پہ لکھ لینا کہ ایک تو ڈر مخلوق کا بھی ہے اور ایک ہے ڈر اللہ کا۔ فرق یہ ہے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کل احد اذا خفته هربت منه الا اللہ فانك اذا خفته هربت الیہ۔ ہری پور والوں بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا کہ فرق یہ ہے اللہ میں اور غیر اللہ میں کہ اللہ مخلوق کا ڈر جس سے بھی ڈرتے ہو اس سے بھاگتے ہو، جس سے ڈرتے ہو اس سے بھاگتے ہو، مخلوق میں جس کا ڈر ہو اس سے بھاگتے ہو۔ اللہ کے ڈر میں یہ کمال ہے، جب اللہ کا ڈر ہو تو اللہ سے بھاگتے نہیں بلکہ بندہ اللہ کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ اللہ کے اور مخلوق کے ڈر میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے سوا اوروں سے ڈرو گے تو بھاگ جاؤ گے، ان سے دور رہو گے، اور اللہ کا خوف وہ کمال والی چیز ہے، جب اس کا خوف ہوگا اسی کی طرف تم کھینچے چلے جاؤ گے، اسی کی طرف تمہارا دل مائل ہوگا، تم اور قریب ہوتے جاؤ گے۔ اللہ دعا کرو اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، ثلاث منجیات، ثلاث کفارات، ثلاث درجات، تین چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں، تین چیزیں نجات دیتی ہیں، اور تین چیزیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اور تین چیزیں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ جو چیزیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں ان تین چیزوں میں سے ایک ہے الخوف من اللہ فی السر والعلانیہ، الخشیت من اللہ فی السر والعلانیہ، محفل میں بھی تنہائی میں اپنے مالک سے ڈرنا، یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اب محفل میں اور خلوت میں یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کئی لوگ اپنی محفل میں تو اتنا تقوی اور خوف الہی کا اپنے اوپر ایک وہ سوار کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ڈرنے والا اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، اور خلوت اور تنہائی میں دیکھو تو اس شخص کو پرواہ تک نہیں ہوتی کہ اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے۔
تو خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، محفل میں اللہ کا ڈر گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور خوف الہی کیا چیز ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ علامہ ابراہیم بن سفیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذا سکن الخوف القلوب، جب اللہ کا ڈر دلوں میں جا بسے، کہاں؟ جب اللہ کا خوف دلوں میں جا بسے، بسیرا کر لے، تو احرق مواضع الشہوات منها، دل میں جدھر جدھر بھی خواہشات اور شہوات کی جگہیں ہیں، یہ اللہ کا خوف انہی ٹھکانوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ قربان جاؤں، آپ بھی سنارا صفائی کرتا ہے سونے کی چاندی کی، تو کس پہ پیش کرتا ہے؟ آگ پہ۔ جیسے آگ پہ تپاتا ہے، میل کچیل گند بلا سارا کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں الخوف اذا سکن القلوب، خوف بھی جب دلوں میں جاگزین ہو جائے تو خوف یہ وہ آگ ہے جو آپ کے دل میں خواہشات اور شہوات کی جگہوں کو جلا دیتا ہے۔ وَطَرَدَ الدُّنْيَا عَنْهَا، اور آپ کے دل سے دنیا باہر پھینک دیتا ہے، اللہ کی محبت کو اندر جما دیتا ہے۔ تو اب میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ قلبی عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت آل عمران، اس کی آیت نمبر 102 ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اگر اللہ کا خوف اتنا اہم ہے، تبھی تو اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، ڈرو۔ تو کس سے ڈرو؟ انشاءاللہ آپ سمجھیں گے، توجہ رکھیں گے تو قرآنی آیات کے اسرار و رموز آپ کے دل پہ کھلیں گے انشاءاللہ۔ صرف توجہ چاہوں گا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت نساء ہے، چوتھا پارہ ہے، پہلی آیت ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ سورت آل عمران 1 سے 2 میں فرمایا اے ایمان والو، اور ادھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی کی جن سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اللہ نے آدم اور اماں حوا سے دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی ہیں۔ واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس ذات سے، تساءلون بہ، جس کے نام کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، کہتے ہو اللہ کا واسطہ ہے میرا حق دے دو، اللہ کا واسطہ ہے مجھ پہ ظلم نہ کرو۔ فرمایا ڈرو اس ذات سے، تساءلون بہ، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور ڈرو رشتے کاٹنے سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس ایک آیت میں 2 مرتبہ جو جملہ دہرایا کہ اے لوگوں کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اور کسی نے کتنا ہی خوب کہا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ ہے اللہ کا خوف۔ کیا ہے؟ ہاں، اور کسی نے کتنا پیارا جملہ کہا سمجھانے کے لیے کہ لوگوں، اللہ کا خوف یہ وہ بیٹری اور وہ روشنی ہے جس سے جائز اور جائز نظر آتا ہے۔ کیا خیال؟ اللہ کا ڈر ہو تو بازار میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا جائز ہے اور کیا، اور جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پھر اس کو جائز ناجائز نظر۔ تو یہ وہ روشنی ہے جو دل میں پیدا ہو تو چیزیں نکھر کے سامنے آنے لگتی ہیں، اور یہی میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ سورت کا نام ہے سورت الحشر، 28واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سورت کا نام سورۃ الحشر اور آیت نمبر ہے سورۃ الحشر کی 18۔ فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور چاہیے کہ ہر نفس جانچ پڑتال کر لے، دیکھ لے، ما قدمت لغد، وہ کچھ جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے۔ آج آپ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھیج رہے ہیں۔ کتنا پیارا جملہ ہے قرآن کی آیت کا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، چاہیے کہ ہر نفس دیکھ لے، یعنی جانچ پڑتال کر لے، ما قدمت لغد، وہ کچھ جو اس کی جانچ پڑتال کر لے جو اس نے کل کے لیے بھیجا ہے۔ ہری پور والوں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کل کرتے سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، تو کیا قیامت کل آنے والی ہے؟ سوال یہ ہے کہ قیامت کو کل کیوں کہا؟ حالانکہ دن تو صدیوں سے گزر رہے ہیں، آگے اللہ جانے کتنے ہی دن گزریں گے، مہینے اور سال گزریں گے۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں اللہ دنیا کی بے ثباتی اور حقارت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ او انسان بس یوں سمجھ لے تیری دنیا کی ساری زندگی آج ہے اور قیامت کل ہے۔ بس یوں سمجھ لے تیری دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دن ہے آج، کل کیا ہے؟ موت ہے، قیامت ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو اس آیت میں بھی اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تو اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اور یہ عبادت قلبیہ میں سے اہم ترین عبادت ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے یہ بھی سن لو ذرا، مزہ آ جائے۔ سورت کا نام سورت آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 175 ہے۔ سورت آل عمران آیت نمبر 175۔ قرآنی الفاظ پہ غور کیجیے، اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ انما ذالکم الشیطان، او کائنات والو یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کارندوں کے ذریعے مومنوں کو کیا کرتا رہتا ہے؟ ڈراتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آج کل ہر دوسرا بندہ جنوں سے ڈر رہا ہے، کیا خیال ہے جی؟ فلاں ڈر گیا، فلاں ڈر گیا۔ شیطان تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے سے ڈراتا ہے، ایک معنی، اور آیت کا دوسرا معنی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان ہے جو مومنوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ مومنوں کے دل میں اپنی پارٹی کے اپنے دوستوں اور ورکروں اور چیلوں سے تمہیں کیا کرتا رہتا ہے؟ ڈراتا رہتا ہے، تمہارے دل میں ان کا خوف بٹھاتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا تخافوہم، شیطان اور اس کے دوستوں سے نہ ڈرو، وخافونی، اللہ فرماتے ہیں مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو مومن ہو تو تمہارے اندر خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ شیطان سے نہ اس کے دوستوں سے ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو۔ اب ذرا دوسرا مقام قرآن کا کھولتا ہوں، سورت کا نام سورت البقرہ ہے اور آیت نمبر اس کی 150 ہے۔ سورت البقرہ آیت نمبر 150۔ اللہ
فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرا پیغمبر جدھر سے آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی ہو تم مومنو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، بس پھیرو اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کا تمہارے اوپر کوئی الزام اور اعتراض باقی نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو ان سے نہ ڈرو، ظالم تم پہ ہر وقت اعتراض کرتے ہی رہیں گے، تم ان سے نہ ڈرو، وَخْشَوْنِي، اور مجھ ہی سے ڈرو، تو اللہ اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ ہی سے ڈرو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف دل میں نہ رکھو۔ یہ حکم دے رہا ہے تمہیں، فخشونی، مجھ ہی سے ڈرو۔ اب ذرا میں قرآن مزید آیتیں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، ذرا دیکھیے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اہل علم، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت فاطر ہے، اور سورت فاطر آیت نمبر 28 ہے۔ میرے دوستو ذرا سنیے قرآن، سورت فاطر آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً بے شک یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، علم والے۔ اس آیت کو ذرا سمجھو، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں العلماء، اس کے بندوں میں سے کون؟ تو کیا جو علم والے نہیں ہیں باقی نہیں ڈرتے؟ یہاں علماء سے وہ مراد نہیں کہ جس نے دستار بندی درس نظامی سے حاصل کی ہو، سمجھ آ گئی؟ ہاں، جس کو سند ملی ہو تو وہ اللہ کا خوف رکھے، نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے العلماء، یعنی جو اللہ کو جتنا جانتا ہے وہ اتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، چاہے اس نے پگڑی نہ باندھی ہو، چاہے وہ کسی مسجد کا امام و خطیب نہ صحیح، سمجھ آ رہی؟ اس کو مولانا کوئی نہ بھی کہے، جو اللہ کو جتنا جانتا ہے تو بندوں میں سے جتنا رب کو زیادہ جانتا ہے اتنا ہی بندوں میں رب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو رب کو جانتا زیادہ ہے، بات سمجھے، تو وہ رب سے ڈرتا بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ آیت میں نے پڑھی، حدیث پڑھنے لگا ہوں، مزہ یہ آ جائے گا کہ جو اللہ کو جانتا ہے، جتنا رب کو زیادہ جانتا ہے اتنا ہی رب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم ہے لوگوں، انی اعلمکم باللہ، انی اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، اللہ کی قسم ہے میں محمد تم سب سے اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آیت میں کیا فرمایا ہے؟ جو علماء ہیں رب سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں میں وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں تم میں سے، تو میں سب سے زیادہ تم میں سے رب سے ڈرتا بھی ہوں۔ تو اب یہ بندہ نہ سمجھ لے کہ ایک بندہ مولوی ہو گیا، جی بابا تو مولوی ہو گیا، مسلح پھاڑ دیے میں نے، لوٹے ہی بھر بھر کے خالی کر دیا، دل سے خوف نکل جائے اور اس خوشحمی میں رہے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں، باقی سارے غرق ہیں۔ نہیں، اگر آپ کے دل میں رب کی معرفت اور علم بڑھے گا تو آپ کے دل میں رب کا خوف بھی کیا ہوتا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا۔ اللہ اللہ، اور خوف الہی میں انشاءاللہ قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، ذرا آپ سنتے جائیے۔ اللہ سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت النحل ہے، 14واں پارہ ہے، سورہ نحل آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ، سورہ نحل آیت نمبر 50،
اللہ فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتوں کی کیا صفات ہیں، ذرا دیکھیے. فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، من دابۃ، جانداروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، سجدے کرتے ہیں لیکن تکبر. ہم 2 دن تہجد پڑھ لیں تو تیسرے دن نخرہ گدھا نہیں اٹھا سکتا.